حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے مابین چل رہا ہے، عربی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اولیاء کرام کی یادگاریں ہیں۔ اسی مہینے میں ایک ایسے قائے کے ولی، ایک ایسے عالم باعمل جن کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان کا عرس اسی ماہ کے 25 تاریخ کو بریلی کی سرزمین پر اور دیگر ممالک اور شہروں میں منایا جاتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی علمی اور عملی ذات ہے جس کو دنیائے سنیت عاشق رسول کے نام سے بھی جانتی پہچانتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ایک مجدد کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اہل سنت و جماعت پر دوسرے فرقے کے لوگ حملہ آور تھے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تلوار اور نیزے سے نہیں بلکہ اپنے قلم کے ذریعے سے دوسرے غلط مذاہب کے لوگوں کو آپ نے شکست دی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 سوال المکرم سنیچر کے دن دوپہر کے وقت بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا نام مولانا نقی علی خان، آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی خان ہے۔ آپ کے والد گرامی اور آپ کے جد امجد ایک بہترین فقیہ
اور دنیا کے بہت بڑے عالم دین مانے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالم بعمل بنایا تھا کہ آج آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی کاوشوں کو، آپ کی کتابت کو، آپ نے قلم سے جو کام انجام دیا ہے، آج پوری دنیا آپ کو یاد کرتی ہے۔ اسلامی طور طریقہ ہے، مذہب اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی رسم بسم اللہ کرائی جاتی ہے۔ آج ہم نے اس رسم کو درکنار کر دیا ہے، اپنے بچوں کو اس کی حیثیت کے بارے میں اور اس کے فیض و برکات کے بارے میں نہیں بتایا کہ جب بچے کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو جاتی ہے تو رسم بسم اللہ کرائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جب آپ کی عمر مبارک جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو جاتی ہے تو آپ کے جد امجد، آپ کے والد گرامی نے رسم بسم اللہ کرانے کے لیے خود تو ایک بہت بڑے پائے کے ولی بھی تھے اور بہت عالم باعمل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک استاد کا منتخب کیا اور آپ کے رسم بسم اللہ کے لیے ایک عالم دین کو بلایا۔ اور رسم بسم اللہ میں کیا کرائی جاتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں الف سے لے کر کے یا تک، سب سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ بچے کو اس کا درس دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کو ذہین نشین کرایا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اس علمی جلال پر کہ جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی تھی اور جب آپ کے استاد نے آپ کو رسم بسم اللہ کرانی شروع کی تو جب الف سے لے کر کے یا تک آپ کے استاد گرامی نے آپ کو پڑھا دیا تو اعلیٰ حضرت اس عمر میں، جب کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، بچہ اس عمر میں برابر بولنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جب آپ کے استاد نے الف سے لے کر کے یا تک پڑھائی تو اعلیٰ حضرت، آپ خود غور کریں گے، جب آپ قاعدہ اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے کہ الف سے لے کر کے یا تک پورے حروف قاعدے میں تحریر ہوتے ہیں، لیکن اس میں جب ایک لفظ ہا کا آتا ہے، حمزہ کا آتا ہے، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے لام الف کا آتا ہے۔ تمام حروف کے بعد تمام حروف مفردات کے طور پر لکھے گئے ہیں، الگ الگ لکھے گئے ہیں، لیکن اس قاعدے میں ایک لفظ ایسا آتا ہے جس میں لام اور الف کو ملا کر کے لکھا گیا ہے۔ جب آپ کے استاد پڑھاتے پڑھاتے اس لام الف پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے اس عمر میں اعتراض کر دیا، اے استاد گرامی، آپ نے مجھے الف سے لے کر کے جب یا تک پڑھا دیا، سارے حروف اس میں آ گئے، تو پھر لام الف پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس عمر میں اعلیٰ حضرت نے سوال کر دیا۔ تو آپ کے استاد جو رسم بسم اللہ کرانے آئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا، لام الف کو اس وجہ سے پڑھایا گیا ہے تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک حروف کو دوسرے حروف سے کیسے جوڑا جاتا ہے، اس کو ایک میں کیسے شامل کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تمام حروف مفردات کو پڑھانے کے بعد لام الف کو ملا دیا گیا تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ آگے جا کر کے اسی طرح آپ کو ملا کر کے حروف در حروف پڑھنا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس عمر میں بھی خاموش نہیں رہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرا سوال کیا، اے استاد گرامی، اگر کسی حروف کو دوسرے حروف سے ملانا ہی تھا تو لام الف کو ہی کیوں ملایا؟ با کو کیوں نہیں ملا دیا؟ تا اور سا کو کیوں نہیں ملایا؟ جیم کو ملا دیا ہوتا، دال اور الف کو ملا دیا ہوتا، یہ لام کو ملانے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی اس علمی جلال پر، اعلیٰ حضرت کے اس علم مرتبت پر کہ جب آپ نے اپنے استاد سے اس طرح سوال کیا تو آپ کے استاد خاموش ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان رضا علی خان بغل میں بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں کہ میرا پوتا آج کس طرح سوال کر رہا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پوتے کو کس طرح علم عطا کیا ہے کہ سوال پر سوال کیے جا رہا ہے، اور استاد سوال کا جواب دینے سے عاجز آ گئے۔ آپ کے دادا نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، کہا بیٹا اس کا جواب میں دے دوں تو بہتر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دادا جان آپ ہی جواب دے دیجئے کہ آخر کار جب ایک حروف کو دوسرے حروف سے ملانا تھا تو لام الف کو ہی کیوں ملایا، با کو کیوں نہیں ملایا؟ آپ کے دادا جان کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ کا جواب کیا لاجواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لام اور الف کو اس وجہ سے ملایا کہ لام اور الف میں دو طرح کی مشابہت ہے، ایک تو صورت کے اعتبار سے، دوسرا سیرت کے اعتبار سے۔ دو مشابہت ہے، صورت کے اعتبار سے اور دوسرا سیرت کے اعتبار سے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کس طرح؟ اس کی تفصیل بتایا مجھے۔ آپ کے دادا جان نے فرمایا صورت کے اعتبار سے اس وجہ سے ہے، یوں ہے کہ لام بھی لمبا ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں الف کو بھی لمبا ہی لکھا جاتا ہے، صورت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے سوال کیا تو پھر سیرت کے اعتبار سے کیسے ہے، سیرت کے اعتبار سے کیسے مشابہت ہے؟ آپ کے دادا جان نے فرمایا بیٹا سیرت کے اعتبار سے یوں ہے کہ لام، اگر آپ لام لکھیں گے ورڈ کے اعتبار سے، الفاظ میں آپ لکھیں گے لام تو لام الف اور میم لگانا پڑے گا، لام الف جبل لام میم ساکن لام، اس طرح۔ اور الف میں مشابہت سیرت کے اعتبار سے یوں ہے کہ آپ جب الف کو ورڈ میں لکھیں گے، الفاظ میں اس کو منتقل کریں گے تو الف میں بھی تین حروف آتے ہیں، الف لام اور فا، پھر الف بنتا ہے، اور لام میں بھی تین حروف ہیں، لام الف اور میم۔ تو اگر آپ اس میں اندازہ لگائیں گے، آپ کے دادا جان نے فرمایا بیٹا لام جب آپ ورڈ میں لکھیں گے تو اس کے بیچ میں الف آئے گا، اور جب آپ الف کو ورڈ میں لکھیں گے تو اس کے بیچ میں لام آئے گا۔ یہ ہوا اس کی سیرت کے اعتبار سے مشابہت۔ پھر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور آپ کے دماغ میں ذہن نشین ہو گیا کہ اچھا لام صورت کے اعتبار سے اس طرح ہے اور سیرت کے اعتبار سے اس طرح ہے۔ جو میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ علم دیا تھا کہ آج بھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگ فتوے جاری کرتے ہیں، ان کے لکھی ہوئی کتابوں سے آج لوگ مسئلے مسائل بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ عظیم ذات ہے، آپ کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 155 یا اس سے بھی زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانوں کا علم دیا تھا۔ اگر کوئی سوال، کوئی سائل، کوئی شخص آپ سے سوال کرتا گجراتی میں تو آپ اس کا جواب گجراتی میں دیتے تھے، کوئی مراٹھی میں کرتا تو مراٹھی میں دیتے تھے، یعنی جس طرح سائل اپنے جس لینگویج میں سائل سوال کرتا تھا اعلیٰ حضرت اس کا جواب اس کے لینگویج میں دیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی اور 12ویں کی محفل منعقد کی گئی، 12 ربیع الاول شریف کی محفل جب بریلی شریف کی سرزمین پر منعقد کیا گیا تو آپ کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی۔ آج بھی کتابوں میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے عظمت رسول پر تقریر فرمائی تھی،
2.5 گھنٹے تک، جبکہ اچھے اچھے عالموں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، عظمت رسول مکمل طور پر بتا نہیں پاتے، عظمت رسول کے بارے میں پوری طریقے سے لوگوں کے درمیان رکھ نہیں پاتے۔ اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں عظمت رسول پر وہ مدلل تقریر فرمائی کہ لوگ آپ کے تقریر سے خوب آشنا ہوئے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو اس وقت نحو کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جسے نحمیر کہا جاتا ہے، ہدایت النحو کہا جاتا ہے، جو عربی میں کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس ہدایت النحو کی عربی میں اس کی تفصیل اور اس کا ترجمہ لکھ دیا عربی میں۔ اور جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین اور مفتی بن کر کے فائز ہوتے ہیں۔ آپ کے خانقاہ میں، آپ کے دربار میں، آپ کے والد ماجد کے پاس رضاعت کے بارے میں ایک سوال آتا ہے، اور آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کو منتخب کیا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک ہے آپ کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس عمر میں رضاعت کے بارے میں قرآن و حدیث پر ایسی روشنی ڈالی کہ آپ کے دادا بھی ششدر و حیران رہ گئے۔ ایسے دلائل سے ایسی حدیثیں پیش کی، ایسی قرآن کی آیتیں پیش کی کہ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے کہا کہ بیٹا آج سے تمہارے والد نہیں مسند پہ بیٹھیں گے، مسند افتاء پر آج سے احمد رضا بیٹھے گا۔ اور 14 سال کی عمر سے آپ نے اپنے 68 سالہ زندگی تک، آخری عمر تک آپ نے فتوے جاری کرتے رہے، اور فتوے اتنے جاری کیے، تقریباً 6000 فتاوے اعلیٰ حضرت نے اپنے عمر مبارک میں لکھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 1000 کتابیں اپنی زندگی میں تحریر فرمائی، جبکہ 1000 کتابوں کا نام اگر ہم یاد کریں تو یاد نہیں کر پائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ دیں۔ اور یہی نہیں، آپ کی جب عمر مبارک 19 برس کی ہو جاتی ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی شامل ہو جاتی ہے، آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی جب 21 آپ کی عمر جب 21 برس کی ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے پہلی بار حج کے ارکان کو ادا کیا۔ اور چونکہ جمعہ میں بہت قلیل وقت ہوتا ہے، ورنہ میری گفتگو تو بہت طویل تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آج بہت کچھ بتاؤں گا، سائنٹسٹ کے بارے میں بتاؤں گا، اور آنے والے وقت میں جو سائنٹسٹ جو اپنا حوالہ پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کا کس طرح رد کیا۔ جبکہ جب زمین کے بارے میں سوال اٹھایا گیا، جب تمام سائنسدانوں نے کہا کہ زمین چلتی ہے سورج خاموش ہے، سورج ساکن ہے اور زمین چلتی ہے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے الفوز المبین ذرۃ حرکت زمین کو لکھا، اور پوری کتاب کو اعلیٰ حضرت نے عربی میں شائع کیا، عربی میں تحریر فرمایا۔ جبکہ سائنسدانوں تک جب کتاب پہنچی تو آپ کے اس جواب سے لوگ حیران رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا کہ زمین نہیں چلتی ہے بلکہ سورج چلتا ہے، جبکہ آج بھی اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ زمین چلتی ہے، سورج ساکن ہے، یعنی سورج رکا ہوا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا تھا، والشمس لتجری لمستقر لها، یعنی سورج ہمیشہ اپنے مستقر پر چالو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ کئی ایک اعلان کرنے ہیں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ میں سائنسدانوں کے متعلق پوری تفصیل لے کر کے آیا تھا، لیکن جمعہ میں بڑا قلیل وقت ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہ سکا۔ اور اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والے 25 صفر المظفر کو ہوگا، جو بروز سنیچر کو ہے، آنے والا سنیچر نہیں، اس کے بعد جو سنیچر آئے گا اس میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ آپ تمام حضرات بھی اپنے گھروں میں ان کے نام سے فاتحہ دلائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ناچیز بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں بھی اگلے جمعہ میں ہو سکتا ہے آپ کے روبرو نہ رہوں، ہو سکتا ہے بریلی کی سرزمین پر رہوں، یعنی میں لگ بھگ تقریباً 15 سال سے لگاتار بریلی کی سرزمین پر جاتا رہا۔ کئی ایک اعلان کرنے ہیں، ورنہ آپ کو سب تمام باتیں تفصیل سے بتاتا۔
یہ جشن عرس مقدس ہے جو 28 اگست کو منایا جائے گا جامع مسجد کی باہر صحن میں، اور اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جیسے مفتی سید صباحت حسین صاحب ہیں، اور شاعر میں احمد الفتاح محمد علی فیضی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں بھرپور حصہ لیں، اور اس میں جہاں تک آپ سے ہو سکے تعاون بھی فرمائیں، کیونکہ لوگ چندے کے لیے آپ کے سامنے جائیں گے تو آپ ان کو درگزر نہ کریں، بلکہ آپ سے جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے آپ بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے مسجد کے اندر جن کا مزار شریف ہے انہی کا عرض ہے، آپ تمام حضرات اس میں ضرور حصہ لیں، اور اس محفل میلاد میں یعنی جشن عرس مقدس میں آپ تمام حضرات ضرور سے ضرور شرکت کریں۔ ایک اور اعلان کرنا تھا کہ جو فرقہ مولائی ہے اس کے بارے میں اس کے لیے ایک باقاعدہ مناظرے کی محفل رکھی گئی تھی بغلاور کی سرزمین پر، اور اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام پہنچے تھے، مولائیوں کی طرف سے بھی بڑے بڑے عالم آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو ایسی شکست دی کہ اس 4 گھنٹے 57 منٹ کے مناظرے میں علامہ مفتی اختر حسین صاحب نے ایسا جواب دیا، ان کے تمام جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو لاجواب کر دیا اور ان کو اس محفل سے اٹھ کر بھاگنا پڑا۔ آپ تمام حضرات یہ بھی جان لیں کہ تمام مولائی فرقوں کو اس علامہ مفتی اختر حسین صاحب نے برابر شکست دی، اور 4 گھنٹے 57 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ تمام حضرات